السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر اینڈ ویلکم ٹو نواز یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں ریحان خان. ہی ٹک دا CSS ایگزام ان 2019 اور پاس کر کے انہیں FSP میں یعنی فورن سروسز میں ایلوکیشن ملی ہے. میں آج کسی سے بات کر رہی تھی آپ کے نام کے بارے میں اور انہوں نے کہا ریحان خان یا ریحان خان. I have faced those sort of counts before in my life, so but I keep ignoring them, you know. آپ ہمیں اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ایجوکیشن، علاقے سے کہاں سے آپ ہیل کرتے ہیں؟ میرا تعلق بیسیکلی گلگت شہر سے ہے، وچ از سٹی آف گلگت بلتستان. جی. میں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی میٹرک تک. دین ان میٹرک آئی ٹوک فرسٹ پوزیشن فرام فیڈرل بورڈ اسلام آباد. اسی کے ساتھ ہمارا بورڈ لنک تھا. اس کے بنا پہ مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن ملا. آئی ڈیڈ FSC فرام دیر. آئی ٹوک لائک پوزیشن دیر ایز ویل. اس کے بعد میری آلموسٹ ہر اچھی یونیورسٹی میں نسٹ، لمس، پیاس، GP، UET ہر یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا. بٹ آئی واز موسٹ انٹرسٹڈ ان practical engineering. GIK was offering that at that time, so I went to GIK. اچھا. اس کے بعد I did job for few months at Telenor Pakistan and then I took the chance of appearing in CSS. That was quick background. تو آپ نے ماسٹرز نہیں کیا؟ نہیں، میں نے ماسٹرز نہیں کیا. اور اکثر اسٹوڈنٹس آ کے پوچھتے ہیں کہ CSS کرنے سے پہلے should we do our masters، ہمیں کوئی ایج ملتا ہے ماسٹرز کر کے. تو اٹس نائس ٹو سی این ایگزامپل as someone جن کو ایک ہم کہیں ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس گروپس آف FPSC میں آپ کو پوزیشن ملی ہے صرف بیچلرز کر کے. یا اٹس رائٹ. بہت لوگ کہتے ہیں کہ پارٹیکولر پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنس میں ہمارے پاس خود ایسے کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس یا پولیٹیکل سائنس، بٹ دے گیو یو این ایج ان ون آپشنل سبجیکٹ، ناٹ دا ریمیننگ آپشنل سبجیکٹس. جی بالکل. آپ دیکھتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ ایسی ہے انجینئرنگ کی کہ میں نے کہیں پہ مجھے ایسے آپشنل سبجیکٹس ہیلپ آؤٹ نہیں کیے تھے. جی. سو اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرینس کہ آپ صرف بیچلرس یا ماسٹرس کے اپیئر ہو رہے ہیں CSS میں. ماسٹر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے بٹ اتنا ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی. تو آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ CSS کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے لائک اپنا فیلڈ کیوں نہیں پرسو کیا؟ انیشیلی آفٹر گریجویٹنگ میں نے پہلے کوک میں جاب کی. اس کے بعد آئی شفٹڈ ٹو ٹیلینور. آل آر ملٹی نیشنل کمپنیز. تو میری کیریئر اچھی طرف جا رہا تھا. جی. بٹ آئی فیلٹ میرا مین مقصد یہی تھا. انسان کو نا ایک انر خوشی ہوتی ہے جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے. اس کو ایک فیلنگ آتی ہے. آپ کسی کو روڈ کراس کرواتے ہیں، کسی کا چھوٹا سا کام کرتے ہیں، تو انسان کو ایک اندرونی سیٹسفیکشن، وہ فیلنگ انپیرل آپ کو نہیں آتی. تو میرا مین مقصد انجینئرنگ سے یہی تھا. میرا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی کسانوں کے لیے، فارمرس کے لیے تھا. اٹ ٹوک فرسٹ پوزیشن امانگ پروجیکٹس ان جی کی. تو میں نے دیکھا کہ انجینئرنگ میں ایک پارٹیکولر ایک ایریا کے فیلڈ کو یا ایک قسم کے لوگ کو فگر آؤٹ کر رہا ہوں یا ان کی ہیلپ کر رہا ہوں. جبکہ جب آپ CSS کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ارسپیکٹیو آف ایج، جینڈر، آپ کی چھوٹے چھوٹے چوائسیز ایک ڈیسیجنس کسی کی ڈیلی لائف بدل دیتے ہیں. آئی وانٹڈ ٹو امپیکٹ دا لائف آف مور پیپل. سو جب میں نے دیکھا کہ CSS واقعی ایک ایسے ایگزام تھا جو یہ اپورچونیٹی آپ کو پرووائڈ کر رہی تھی کہ آپ لوگ کے لائف میں امپیکٹ لے کے آئے. سو آئی شفٹڈ فرام انجینئرنگ ٹو CSS. اور یہ ڈیسیجن آپ نے بیچلرس کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا؟ کہہ سکتے ہیں بیکاز انیشیلی اٹ واز مائی فادرس ڈریم کہ آپ میرا ایک بیٹا CSS کر لے. انفارچونیٹلی مائی ادر بردرس اینڈ سسٹرس لائک دے پرسیوڈ دیئر کیریئر، سو CSS کی طرف مائل نہیں ہوئے. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایٹ لیسٹ ڈو مائی پارٹ کہ مائی فادر کی جو وش ہو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ اپیئر ان دیٹ. تو ایک مائنڈ شروع سے بنا ہوا تھا. بٹ پریکٹیکلی آفٹر گریجویشن آئی ڈیسائیڈڈ دیٹ آئی شوڈ گو فار CSS. اور اب آپ کو دیکھ کے آپ کے بہن بھائی جلس تو نہیں ہوتے کہ شاید ہمیں بھی CSS کر لینا چاہیے؟ Yeah, they do, to be honest, but unfortunately they are our age now, so chance is gone. آپ ہمیں اپنی تیاری کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تیاری کہاں سے اسٹارٹ کی؟ کون سے سبجیکٹس کی تیاری آپ نے پہلے اسٹارٹ کی؟ پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میں سنتا تھا لوگوں سے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایگزام، ٹف ایگزام، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ شروع سے کیا کرنا پڑتا ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ان CSS از انیشیل 1 to 2 weeks جس میں آپ کو بک سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ پڑھنا آپ نے کہاں سے ہیں، کتنی بکس پڑھنی ہے. تو انیشیلی میرے چونکہ فیملی میں کوئی ایسے سول سرونٹس نہیں ہیں جو مجھے گائیڈ کر سکتے تھے. سو آئی وینٹ، مجھے پتہ تھا کہ یہاں پہ ایک اکیڈمی ہے. لکلی مائی ہوم واز نیئر، سو آئی کیم ہیئر ٹو نووا.
اور وہاں پہ مجھے ایک پراپر گائیڈنس ملی کہ آپ نے کون سے سبجیکٹس اوور لیپ کرتے ہیں, کون سے سبجیکٹس آپ کو ایسے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو اسٹارٹ میں نے نوآ کی گائیڈنس ہی لی کہ کون سے سبجیکٹس آپ آپٹ کریں گے, کیسے پڑھیں گے, کتنا پڑھیں گے. جی, تو آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیا تھے؟ میرے آپشنل سبجیکٹس میں لائک اے بٹ آف انٹرسٹنگ اسٹوری. انیشیلی آئی آپٹیڈ انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لا. اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے 14 کلاسز ہوتے ہیں, تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے کلاسز لیے, انٹرنیشنل لا کے کلاسز لیے. بٹ اٹس مائی ہیبٹ, جب میں ایک دفعہ سارا کورس گو تھرو کر لیتا ہوں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یار پاسٹ پیپر کے یار یہ میں سولو کر سکتا ہوں یا نہیں. جی, بٹ آئی سو کہ یار انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے بہت ان ڈیپتھ نالج چاہیے. سو آئی شفٹڈ فرام انٹرنیشنل ریلیشنز ٹو پولیٹیکل سائنس, فرام انٹرنیشنل لا ٹو کرمینالوجی. اس کے ساتھ میں نے جینڈر اسٹڈیز آپٹ کی, یو ایس ہسٹری آپٹ کی اور سوشیولوجی آپٹ کی. دیز ور مائی آپشنل سبجیکٹس. That's a nice combination of subjects. Yeah. But weren't you worried کہ اب اس اسٹیج پہ آ کے میں اپنا سبجیکٹ بدلوں گا تو میری تیاری اس سے ڈیمیج ہو جائے گی؟ لوگ انسان اپنے فیلئر سے سیکھتا ہے. لوگ اپروچ کرتے ہیں, میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ٹائم لے لے. بے شک لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے اتنا ٹائم گزر گیا اب تک آپشنلس ڈیسائڈ نہیں کیے. آپشنل ڈیسیجن از موسٹ امپورٹنٹ. جب آپ ایک دفعہ ڈیسائڈ کرتے ہیں یو کین ناٹ گو بیک. سو آئی ریگریٹ دیٹ کہ یار میں نے بعد میں کیوں کیا. تو نیو کینڈیڈیٹس کے لیے بھی اور فار می آلسو آئی ریگریٹڈ اٹ کہ آپ لوگ شروع سے 10 to 15 days میں ڈیسائڈ کریں, سینئرس کی گائیڈنس لیں, ٹیچرس کی لیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار میں کس چیز کو پڑھ سکتا ہوں, کریمنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں یا نہیں کانسیپٹ کا ہوں. تو آپ کو شروع سے ہی یہ چیز ساتھ لے کے چلنی چاہیے. اور آپ کے کوئی اسپیشل میتھڈ تھا نوٹ ٹیکنگ کا, یا آپ نے کلاسز اور اپنی جو پرسنل پڑھائی کی تھی اسے ساتھ لے کے گئے تھے؟ لائک واٹ واز یور اسٹڈی ٹیکنیک؟ Look, although I had engineering background, it helped me thoroughly in CSS. Engineering میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے منیمم ٹائم میں میکسیمم چیزیں کیسے کور کرنی ہیں. اینڈ فار دیٹ دیر از اے ٹیکنیک آئی پریویسلی مینشن کہ CSS کے لیے آپ کو 4 چیزیں. فرسٹ از ہارڈ ورک, دوسرا اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے جب آپ فرسٹ ٹائم جو گو تھرو کرتے ہیں, اسمارٹ ورک میں آپ نے اس کے شارٹ نوٹس بنانے پڑتے ہیں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا پیپر آپ کے پاس صرف 3 hours ہوتے ہیں. یو کین ناٹ گو تھرو آل آف یور ریویژنس اینڈ نوٹس. سو آپ ایک اسمال نوٹس بنائیں. میں جیسی ٹیچرس یا لیکچرس یا نیٹ سے یا بک سے جو بھی پڑھتا تھا میں اس کے اسمارٹ نوٹس بناتا تھا کہ مجھے اگلی دفعہ جب میں اس ٹاپک پہ آؤں گا تو میں نے صرف یہ چیزیں ریوائز کرنی ہے. تو آل 12 سبجیکٹس ریموونگ ایسے ریمیننگ 11 میں نے شارٹ نوٹس بنائے تھے. اینڈ دو شارٹ نوٹس ہیلپ می بیکاز شارٹ نوٹ سے آپ کا ایک امیج بنتا ہے, آپ اس پیج کو بار بار دیکھتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز بھول بھی جائے آپ کو پتہ ہے دیر از سم تھنگ مسنگ. تو شارٹ نوٹس میکنگ ٹیکنیک ہیلپ می آؤٹ ان CSS پریپریشنز. اور پھر آنسر میں جا کے اپنے شارٹ نوٹس پہ بندہ ویسے بھی ایکسپینڈ کر لیتا ہے, اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے. آپ کو کون سے سبجیکٹ میں سب سے زیادہ مشکلات پیش آئیں؟ پاکستان افیئرس. اچھا, بیکاز اٹ کمپرائزز آف ہسٹری, اور 9th-10th کے بعد میں نے ہسٹری کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. سو آئی واز ویری ورڈ. انسان بہت ڈر جاتا ہے. یو نو کہتے ہیں کہ امیجنیشن از آلویز ورسٹ دین دا ریئلٹی, کہ انسان سوچتا ہے یار میں ہسٹری کی طرف جاؤں گا. سو پاکستان افیئرس نے مجھے تنگ کیا تھا, بٹ دین آئی ڈیڈ selective study from past pre-partition history and I focused more on contemporary issues. Pakistan affairs نے تنگ کیا تھا, it was difficult during preparations. تو آپ جب پیپر اٹیمپٹ کرنے گئے تھے, do you feel کہ آپ کو 4 کے 4 سوال پرفیکٹلی آتے تھے؟ لوگ CSS کا پیپر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ پڑھ کے جائیں اور وہی کورس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں آ جائے. CSS میں 7 questions ہوتے ہیں, یو نو دیٹ. اس میں سے 2-3 questions ایسے ہوں گے جو آپ کو بہت اچھی طرح آتے ہوں گے. 2-3 یا 1-2 questions ایسے ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہوگا, اور 1-2 questions ایسے ہوں گے جنہیں آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک کمبینیشن چاہیے ہوتی ہے, ایک جو آپ کو اچھی طرح آتا ہے, کچھ آپ کو اپنی طرف سے بھی لکھنا آنا چاہیے. لنکیجز بہت ڈپینڈ کرتی ہے. جس کویشچن میں آپ کو تھوڑا بہت آ جاتا ہے, انٹروڈکشن میں آپ وہاں سے اسٹارٹ لیں, اس کی ہیڈنگ سے لکھیں, اس کے بعد لنک کرنا سیکھیں. اور لنکیجز تب کیا آئیں گی جب آپ کے پاس شارٹ نوٹس اور ریلیونٹ اوور لیپنگ سبجیکٹس کی ہوں گی, آپ کے پاس انفارمیشن ہوگا. اس کے بعد آپ اوور لیپ کر سکتے ہیں, لنکیج بنا سکتے ہیں. تو کویشچنس یہی کہ ایسے نہیں تھا کسی بھی پیپر میں گئی اور مجھے 4 questions آتے تھے, بٹ آئی ڈیڈ پریشان نہیں ہوا کہ چلو یہ نہیں آتا. میں نے کہا چلو ریوائز کرتا ہوں, اتنا تو میں نے پڑھا ہوگا, کسی نہ کسی سے لنک کر دیتا ہوں. سو لنکیج ہیلپس یو آؤٹ ان فائنل ایگزامینیشن. آپ نے انگلش ایسے اور پریسی میں اتنا اسٹرگل کیا جتنے لوگ کہتے ہیں کہ انگلش ایسے اور پریسی بہت اسکیری سبجیکٹس ہیں, زیادہ تر لوگ اسی میں فیل ہوتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے سارے سبجیکٹس کو آپشنلس کو ایکول ٹائم دیا. مائی ٹائم ٹیبل واز لائک آئی یوزڈ ٹو اسٹڈی 9 hours اپارٹ فرام اکیڈمک کلاسز.
کلاسز, اس میں سے 3 hours میں ایسے کو اور پریسی کو دیتا تھا, 1.5 hours ایچ. 3 hours میں ڈیلی کمپلسری کو دیتا تھا اور 3 hours آپشنل کو. تو ایسے میں تینوں پڑھتا تھا ساتھ میں. سو آئی ڈڈ ناٹ, ایسے نہیں تھا کہ میں نے ایکسٹرا اس کے لیے اسٹڈی کی. انگلش ایسے کے لیے آؤٹ لائن از موسٹ امپورٹنٹ. ایسے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک دم جب نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دم پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یار میں چلو آؤٹ لائن لکھتی ہوں, بٹ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا. وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار چلو مجھے کچھ ذہن میں نہیں آ رہا. سو وٹ آئی ڈڈ کہ میں نے پہلے کلاسز لی کہ آؤٹ لائن کے رولس کیا ہیں, لکھنا آپ نے کیسے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا چلے میں 1 مہینے 1.5 مہینے کلاسز لوں گا تو میرے پاس انفارمیشن نالج آ جائے گی کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس آپشنل سے, پھر میں لکھنے کے قابل ہو جاؤں گا. اس کے بعد میں نے شارٹ نوٹس, شارٹ ایسیز لکھنا 1 to 2 pages. اور موسٹ امپورٹنٹ ان ایسے رائٹنگ از پیراگراف. جب آپ ایک پیراگراف لکھنا سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے 19 پیراگرافس 18 پیراگرافس خود بن جاتے ہیں. یو ہیو ٹو لرن دا اسٹرکچر آف 1 پیراگراف کہ آپ نے ایک پیراگراف کیسے لکھنا ہے. اسٹوڈنٹس کو اپنے پورے ایکسپیرئنس کو دیکھ کے, ریٹن کی تیاری, سائیکولوجیکل اور انٹرویو کی تیاری کو دیکھ کے, وٹ پیس آف ایڈوائس ڈو یو فیل از موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی سے ایگزام از ناٹ لائک 1 to 2 months ایگزام. اٹس ٹائرسم. آپ کو ڈیلی پڑھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو میک سیکریفائسز. اٹس اے لانگ اینڈ لینتھی پروسیس. انسان تھک جاتا ہے, انسان کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا. آئی ڈو سجیسٹ فار دا نیو اسٹوڈنٹس یا جو بھی اسپائرنٹس ہے کہ جب بھی آپ ایسے فیل کریں تو گو ٹو دا پیپل ہو انکریج یو, ناٹ ٹو دا پیپل ہو ڈسکریج یو. گو ٹو یور ٹیچرس یا لوگ کے سکسیس اسٹوریز دیکھیں, وہ آپ کو انکریج کریں گے کہ یار چلو تھوڑی سی محنت اور, اتنا پڑھ لیا ہے, تھوڑی سی محنت اور. یو ہیو ٹو کیپ پشنگ یور سیلف ٹو دیٹ الٹیمیٹ گول. رکنا نہیں ہے, گیپس نہیں لینا. اگر آپ کے ذہن میں ایک دفعہ آ گئی ہے کہ یار بس اب اور نہیں ہوتا, وہ چیز آپ کو خراب کرے گی. یو ہیو ٹو کیپ پشنگ یور سیلف. جی, نوا کو آپ نے کہا تھا کہ یو لیوڈ نیئر بائی, لیکن اس کے علاوہ آس پاس اور بھی بہت اکیڈمیز ہیں, تو وائی ڈیڈ یو چوز نوا؟ میرے جو بڑے بھائی تھے ان کے ایک فرینڈس تھے, ان سے سنا تھا کہ اسلام آباد میں نوا از بیسٹ اکیڈمی, اگر اسلام آباد میں جوائن کرنی ہے تو یو شوڈ گو فار نوا. تو میں اکثر یہاں پہ, چونکہ میرا گھر قریب تھا, میں گزرتا تھا, مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ نوا ہے. تو بہت زیادہ گاڑیاں میں روڈ پہ چھوڑی. انیشیلی میں نے سوچا کہ شاید کوئی شادی کی تقریب ہے, بٹ جب میں دوسرے دن آیا پھر گاڑیاں, میں نے کہا چلو آج پھر ولیمہ ہوگا. تیسرے دن آیا, میں نے کہا یار ہر دن تو اس گھر میں شادی نہیں ہو سکتی, دیر از سم تھنگ ان اٹ. تو دین آئی انٹرڈ نوا, اور پھر جا کے وہاں پہ فیکلٹی ممبر سے ملا. تو یہ ایکسپیرینس میرا رہا. تو نوا پہ تو لائٹس تو نہیں لگی کہ آپ نے سوچا کہ وہاں پہ شادی نہیں, اتنی گاڑی میں لائف میں نہیں دیکھی تھی آؤٹ سائڈ. سو اٹ واز کوائٹ ایمبیگیس فار می. بہت سے لوگ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں نوا از لائک اے فیملی. سو وڈ یو ایگری؟ I will totally agree. Now it's like a family, like the teachers, they treat you like your younger brothers or your sons. کچھ ٹیچرز ہیں جو آپ کو اسپیشلی گائڈ کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ چلو ٹو دا ایگزام یا ٹو دا کلاس ریسٹرکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو آپ آ کے اکیڈمی میں ہم سے ملیں, گائیڈنس چاہیے لے, کال کریں, نمبرز دیتے ہیں. تو اٹس لائک اے فیملی. وٹ ایور success I did achieve up till now, it's because of Noah, ان کے ٹیچرس کی وجہ سے, because it was completely different subjects for me. اور میرے بہت اچھے کنیکشنز بھی بنے ہوئے. It's like a part of family. When I entered Noah, it's like my second home. مجھے ایسے فیل نہیں ہوتا کہ میں کہیں پہ باہر آیا ہوں یا باہر کے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں. So Noah is like a family for me. Thank you so much, Rehan Khan. It was a pleasure speaking with you today.